الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نہایت غریب تھی، نہ اس کے پاس کھانے کے اسباب اور دوسری چیزیں تھیں، نہ اس کے پاس ایسا ذریعہ معاش تھا جس سے وہ گزر بسر کر سکتی۔ اسی دوران اس کے خاوند کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ زار و قطار رونے لگی کہ پہلے تو میں غریب تھی، حالات کمزور تھے، اب میرا خاوند فوت ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی۔ لہذا یہ زار و قطار رونے لگی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ میرے اوپر کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں کچھ نہ کچھ کماتی ہوں، کچھ کام کرتی ہوں۔ اس نے اپنی جمع پونجی تلاش کرنا شروع کی تو اس کو 3 درہم ملے۔ یہ 3 درہم لے کر بازار گئی۔ بازار سے اس نے 2 درہم کی اون خریدی، روئی، اور 1 درہم کی بچوں کے کھانے کے واسطے کچھ چیزیں لے کر گھر آ گئی۔ اس نے اس اون کے کچھ کپڑے بنائے، کچھ چیزیں بنائیں۔ اگلے دن بازار بیچا، وہ اون بیچی، اس سے اس کو 5 درہم ملے۔ 3 درہم کی پھر اون خرید لے آئی، 2 درہم کی اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے سامان لے آئی۔ اب یوں 2-3 دن تک چلتا رہا، کچھ عرصہ تک اسی طرح اس کا گزر بسر چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ بازار سے اون خرید کر اپنے گھر لائی۔ گھر کی ایک نکر پہ رکھا، دیکھا ایک پرندہ آسمان سے آیا اور اس کی وہ روئی اٹھا کر چلا گیا۔ یہ عورت اور زار و قطار روئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائی، ایک تو میں غریب تھی، اوپر سے میں بیوہ ہو گئی، میرا خاوند فوت ہو گیا، اب میں نے کچھ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تو میرے ساتھ یہ آزمائش آ گئی کہ میری جو جمع پونجی تھی وہ پرندہ اٹھا کر لے گیا۔ اب یہ عورت نکلی اپنے گھر سے، حضرت داؤد علیہ السلام کا پتہ کیا کہ کون اس وقت بڑے بزرگ میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور فلانی جگہ پر رہتے ہیں۔ یہ گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کا دروازہ کٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت ملی۔ دیکھا کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جا کر کہنے لگی، اے داؤد مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا پروردگار ظالم ہے یا رحم دل ہے؟ تمہارا پروردگار ظالم ہے یا رحم دل ہے؟ یہ 2-3 مرتبہ اس نے کہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خاموش کھڑے رہے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ 12 آدمی کھڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا خیریت سے آنا ہوا؟ کہنے لگے ہاں، یہ 12,000 درہم ہیں، یہ ہم آپ کے لیے صدقہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم بحری جہاز پر جا رہے تھے، اچانک ایسے حادثہ ہو گیا کہ ہمارے بحری جہاز کے نیچے سوراخ ہو گیا، جس کی وجہ سے سارا پانی بحری جہاز میں آنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، پھر وہ کہنے لگے کہ یہاں تک کہ بحری جہاز پر پانی بھر گیا اور ہم 12 کے 12 لوگوں کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی اور ہم نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا سب کو کہ سب اتفاق کرو کہ اے اللہ، آج اگر آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں گے تو ہم 12 کے 12 آدمی ہر 1000 درہم صدقہ کریں گے۔ چنانچہ جب ہماری موت بالکل قریب تھی، ہم نے آسمان میں دیکھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا۔ وہ پرندہ، اس کے منہ میں ایک روئی تھی، اس نے اوپر آ کے وہ روئی پھینکی۔ وہ روئی بحری جہاز کے اس جگہ پر اٹک گئی جہاں سے پانی آ رہا تھا۔ وہ پانی بند ہوا۔ اس روئی کی برکت سے، اس روئی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ سوراخ بند ہوا اور ہم نے ڈول سے پانی نکالنا شروع کیا، پانی سارا کا سارا کشتی سے نکل گیا، یوں ہماری جان بچ گئی۔ اب یہ ہم 12,000 درہم لے کر آئے ہیں، ان کو نذرانہ یا ہدیہ سمجھ کر ہماری طرف سے قبول کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، وہ بیوہ عورت بھی کھڑے ہیں، یہ کھڑی ہے اور یہ لوگ بھی کھڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ 12 کے 12,000 درہم اس عورت کو دے دو۔
اب انہوں نے وہ 12 کے 12,000 دینار درہم اس عورت کو دے دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بڑھیا، یہ سارا کا سارا تیرا ہو گیا، تیرا اکرام ہے، لیکن اب تو مجھے یہ بتا کہ تیرا پروردگار ظالم ہے یا رحم دل ہے؟ وہ عورت رونے لگی، وہ کہنے لگی واقعی اللہ تعالیٰ کسی کو آزما کر چھوڑ نہیں دیتا۔ کہنے لگی میرا پروردگار تو بہت رحم دل ہے، چاہے وہ کوئی بیوہ ہو، چاہے وہ کمزور ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد و نصرت کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بھولتے نہیں ہیں، اگرچہ وقتی طور پر آزمائش، پریشانی اور مصیبت آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ رحم دل ہیں، اللہ اپنے بچوں سے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے دل میں اللہ تعالیٰ احساس رکھتے ہیں امت کے لیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب کرے۔ ہم کمزور ہیں، ہر قسم کے آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔